الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا، عقل مند، دانش مند وہ ہے جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے وارثوں کے مال سے۔ اپنی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، بیماروں پر۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے علاج معالجہ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ دانش مندوں کا کام ہے، جو عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان، تقریباً 12-14 جلدوں کے اندر یہ کتاب عربی زبان میں ہے، بڑے مشہور یہ محدث ہیں۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات المیت، جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے، وفات پانے والا وفات پا جاتا ہے، آخرت کے منزل میں قدم رکھ لیتا ہے، فالملائکۃ ما قدم، قالت الملائکۃ ما قدم۔ اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں آپس میں کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ فرشتوں میں یہ بحث ہوتی ہے، یہ بات چیت ہوتی ہے کہ یہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے منزل میں قدم رکھا ہے، ما قدم، اس نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا بھیجا ہے، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کیا اس نے یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ یعنی فرشتے تو یہ کہتے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ وقال بنو آدم ما خلف، بنی آدم، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ مرنے والے نے چھوڑا کیا ہے، کتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، کتنی بلڈنگیں چھوڑی ہیں، کتنا مال چھوڑا ہے، کتنا گھر چھوڑا ہے۔ فرشتے تو باتیں کرتے ہیں آخرت کی، لیکن دنیا میں دنیا والے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں ان احادیث کے اندر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، فکر آخرت پیدا کی گئی ہے کہ ایمانی صفات رکھنے والے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہیں آخرت پر ہوتی ہیں، آخرت کو نہیں بھولتے۔ ہاں، دنیا میں اچھی سے اچھی زندگی گزار لے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آخرت کا حصہ نہیں بھولتے۔ پھر یہ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دولت کے بندے ہوتے ہیں، اور ایسے بندے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک عنوان ہے دولت کے بندے، کیا مطلب؟ دولت کے چاہنے والے، دولت سے محبت رکھنے والے، اللہ کے دین کو چھوڑنے والے،
دنیا سے محبت رکھنے والے، دولت کے پرستار، ایسے بہت سے آپ کو ملیں گے۔ اکثریت ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی۔ لیکن ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، گو کہ کم تھے، کم ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بڑی حقیقت بیان کی ہے، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے، شکر گزار بندیاں دنیا میں کم ہیں، ناشکرے زیادہ آپ کو ملیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ لیکن جو دولت کے بندے، دولت کے پرستار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، احادیث کے اندر بڑا ان کا حصہ ہے۔ حدیثوں کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مقدس صحابی ہیں۔ یہ ملک یمن سے آئے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کے اندر پڑے رہتے تھے بھوکے پیاسے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر دیں، کوئی حدیث بیان کر دیں، میں غائب رہوں حدیث سننے کے لیے۔ اتنا ان کو اشتیاق تھا، احادیث سننے سے اتنی محبت رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دینار یعنی دولت کا بندہ، درہم و دینار کا بندہ، درہم و دینار کا پرستار، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا دی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا اور بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا دی ہے ان کے لیے جو درہم و دینار کے بندے ہیں، درہم و دینار سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ کہا اللہ کی رحمت سے دور، درہم و دینار ہو یا کوئی بھی ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی امت کے سامنے، ہمارے رسول کی دعائیں تمہاری دعاؤں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دعا کر دیں یا بد دعا کر دیں دونوں قبول ہو جاتی ہے۔ احادیث کے اندر دونوں مثالیں موجود ہیں۔ مکی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اوجھڑی، اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی تھی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا نے آ کر کے آپ کے گردن سے وہ اوجھڑی ہٹائی، اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے۔ بڑے بڑے قریشی کفار موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ نقشہ دیکھ رہے تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے
کہا اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے قریش مکہ کے ایک ایک فرد کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی، ابو جہل ہے اور فلاں فلاں ہے۔ یہی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کی ہے اور ہجرت کے دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، جنگ غزوہ بدر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جن جن کا نام لے کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا کی تھی وہ سارے ایک ایک کر کے بدر کے میدان میں مردہ پڑے تھے، ان کو مار دیا گیا تھا۔ یہ دعا اللہ کی یہ بد دعا اللہ کے پیارے پیغمبر کی تھی۔ ایک مرتبہ عتبہ نے، جو مکے کا قریشی آدمی تھا اور کفر میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے، اے پروردگار عالم، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ آپ کی مکی زندگی تھی، سفر کے لیے جایا کرتے تھے، اس میں عتبہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ رات میں ایک مقام پر قیام کیا گیا، تھے تو کفار لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتوں پر انہیں یقین تھا کہ ان کی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ کہا عتبہ کے بارے میں آپ نے یہ بد دعا کی ہے۔ رات میں سوتے وقت بیچوں بیچ عتبہ کو سلایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کتوں میں سے ایک کتا بھیجا اور سب کو چھلانگ لگاتے ہوئے عتبہ پر حملہ کر دیا اور سر سے اٹھا کر کے لے گیا، ختم کر دیا۔ اس حدیث کے تحت یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا دی ہے دنیا کے پرستاروں کے لیے، درہم و دینار کے پرستاروں کے لیے، دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ جو لوگ مال و دولت، درہم و دینار کے پرستار ہیں، انہوں نے دولت ہی کو اپنا معبود، نعوذ باللہ اپنا مطلوب سمجھ لیا ہے۔ اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بد دعا بھی ہے۔ آپ کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول کر لیا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، جو خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو نے اٹھ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی ہے، 63 سالی کا زمانہ ہے، کھیت سوکھ گئے، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے بارش کے لیے۔ منبر ہی پر اللہ کے نبی نے دعا شروع کر دی بارش کے لیے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اوپر آسمان پر ابر کا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن آپ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے بادل جمع ہوئے، ابھی آپ منبر ہی پہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ آپ کی دعا تھی۔ مسلسل 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے ہفتہ پھر وہی بدو آدمی کھڑا ہوا، دیہاتی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش بہت زیادہ ہو گئی، آپ دعا فرما دیجئے کہ یہ بارش آبادیوں سے ہٹ کر باہر پہاڑوں میں، صحراؤں میں چلا جائے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس بارش کو پھیر دے پہاڑوں کی طرف، بیابانوں کی طرف۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بارش بند ہو گئی۔ ابھی آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ مدینہ منورہ کے اوپر آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ یہ شان تھی ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی۔
مال و دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو جائے، ایسا گرفتار کہ اللہ کے احکامات کو، اسلامی حدود کو اور حلال و حرام کی تمیز کو سب کچھ چھوڑ دے۔ یقیناً مال اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حق کے ساتھ اس کو استعمال کرے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی عنوان سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے تجارت دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے صرف تجارت کا حکم نہیں دیا گیا، اور اس بات کا مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں دولت جمع کروں، یہ آپ کا منصب نہیں تھا، لیکن تجارت کی حیثیت کیا ہے، دولت اندوزی کی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ روایت ہے جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ تابعی ہیں جو روایت کرتے ہیں مرسلاً۔ اہل علم کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مرسل حدیث کسے کہتے ہیں۔ ایک روایت تو ہوتی ہے مرفوع، جس کو ایک صحابی روایت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، یہ دیکھا ہے، میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، حدیث مرفوع ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنے والے آپ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے اور پوری حدیث باقی ہے، ابھی شروع ہی کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔